ایک دن میں ایسی شاپ میں تھا, خان صاحب کی سسٹرز آئیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے ایک ویسٹ کوٹ بنوانی ہے, ایمبرائڈری کروانی ہے. میرا اعزاز ہے کہ جو شادی پہ اور جو ان کے ولیمے کی ویسٹ کوٹ ہے, جو آج تک بھی بہت لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات لے کے بھی آتے ہیں کہ ہم نے ایسی ویسٹ کوٹ بنانی ہے, کالی ویسٹ کوٹ ود کالر ایمبرائڈری, وہ میں نے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رجسٹر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی حیدر. ناظرین, انسان کی شخصیت کا پہلا حوالہ اس کا لباس ہوا کرتا ہے. لاہور میں ایک ایسا بھی برانڈ موجود ہے جہاں سے پاکستان کی تمام بڑی سیاسی اور سماجی شخصیات اپنے سوٹس, اپنی شیروانی اور اپنی ویسٹ کوٹ سلواتے ہیں. آخر اس برانڈ میں ایسا خاص کیا ہے اور اتنے سالوں سے ان کی یہ اسٹریک اب تک ویسے ہی کیسے چل رہی ہے, اور آخر ان کا کام کس ایلیمنٹ کی بدولت اتنا خاص بنتا ہے, جاننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. جی تو جناب, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈینڈی ڈیزائنز کے کریٹو ہیڈ وحید چودھری صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے. ویلکم ٹو ڈینڈی ڈیزائنز. سر, اس شعبے کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ آپ نے اپنا سفر کہاں سے شروع کیا اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس ہی شعبے کا انتخاب کیا؟ سنس 1950 میرے والد صاحب اور میرے چچا ٹیکسٹائلز کپڑے کا کام کرتے تھے, اور اس دوران ہی میرے ایک انکل تھے غنی چودھری صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, وہ ان کو بہت شوق تھا کٹنگ کا, تو انہوں نے یہاں ہی سے پھر کٹنگ سیکھی اور لنڈن چلے گئے فار ہائر ایجوکیشن ان کٹنگ اینڈ ڈیزائننگ. وہاں پہ وہ 35 سال رہے. تو ہمیشہ جب وہ لنڈن سے آتے تھے تو باتیں بتاتے تھے, تو اس سے میرا شوق بڑھ گیا کہ میں بھی اسی فیلڈ میں جاؤں گا. اور جب میں نے 1971 میں گریجویشن کی تو میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ پہلے میں یہاں پہ کچھ کام سیکھوں, پھر اسی میں ایجوکیشن لوں فرام ابراڈ. سو آئی گاٹ ایڈمیشن ان لنڈن. The oldest institute was the Tailor and Cutter Academy, about 125 years old. So I was very lucky to get admission there. So I went there, I studied there for 4 years. London College of Fashion, London College for Distributed Trades and the Tailor and Cutter Academy. وہاں بھی میری ٹریننگ ہوئی تھی کٹنگ, اسٹچنگ, پیٹرن میکنگ اور اس سب فیلڈ میں. 1979 میں میں لنڈن سے واپس آیا تو یہاں پہ میں نے اپنا کام شروع کیا, ڈینڈی ڈیزائنز کلودنگ ڈیزائنر. تو لوگ کافی میرا مذاق اڑاتے تھے اور ہر قسم کا مجھے مشورہ دیتے تھے, یا تو 4 سال لنڈن رہ کے آئے ہو, وہاں لاء کر لینا تھا, MBA کر لینا تھا, یار یہی اپنا کام تم سیکھا, درزیوں کا کام تم نے سیکھ لیا. تو چونکہ میرا یہ شوق تھا, میرا یہ پیشن تھا, میں یہ کام کرنا چاہتا تھا, تو باتیں سنتے رہتے تھے. اس وقت جب 1970 نہ یہاں کوئی فوٹوگرافر تھا, نہ کوئی ڈیزائننگ کا کوئی کانسیپٹ تھا, تو پھر آخر میں نے آ کے لکھ لیا ڈینڈی ٹیلرز. تو پھر میں لوگوں کو بتانا بھی میں کوالیفائڈ ٹیلر ہوں, یہ سمجھ لیں. پھر وہ کون سی پہلی بڑی شخصیت تھی جو آپ کے پاس آئی اور پھر آپ کا یہ سفر جو ہے وہ دن بہ دن دگنی رات چگنی ترقیوں کا مسافر بن گیا؟ یہ ضیاء کا دور تھا, پیر پگار صاحب کی اس وقت نا بہت گڈیز جو تھی نا وہ اوپر چڑھی ہوئی تھی, بڑے فیمس تھے. ان کی فوٹوگرافس چھپتی تھی ہر اخبار میں کہ سندھ سے گھوڑے آ رہے ہیں یہاں ریس کرنے کے لیے. پیر بگاڑا صاحب الٹی کرسی کر کے اس پہ بیٹھ کے تو ساری پریس کانفرنس کرتے تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی میں ملٹری کا آدمی ہوں, میں GH کوئی آدمی ہوں, یہ وہ بڑے اچھے انہوں نے روز ان کا اخبار میں یعنی انٹرویو اور ان کے رائٹرس آتے تھے. اسی طرح میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے MNA ہیں ریحانہ مشہدی, تو ان کے بچے اور میرے بچے اسکول کٹھے ہی پڑھتے تھے کرسنٹ ماڈل ہائی اسکول میں. تو ان کو مجھے میرے کام کا پتہ تھا. تو ایک دن آئیں تو انہوں نے کہا جی چلیں پیر پگاڑا کہ آپ نے کپڑے بنانے ہیں. تو وہ تو ایک دم میں بٹ شوق کہ یار پیر پگاڑا کے صاحب جائیں گے. خیر وہ آئی, مجھ کو لے کے گئے پیر پگاڑا صاحب. اس وقت مین بولیوارڈ پہ کوٹھی تھی, وہاں پہ ان کے رائشی تھے. تو ان سے پھر تعارف ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی کام یعنی کہ یہ نہیں کہ آؤ جی میرا فٹافٹ میجرمنٹس ہیں, اس نے میرا انٹرویو کیا, پھر حالات حاضر کا پوچھا, میری ایجوکیشن میری بیک گراؤنڈ کا پوچھا. اس کے بعد انہوں نے میں نے ان کا ناپ لیا اور ان کے کپڑے تیار کیے. تو یہ وہ پہلی مشہور شخصیت تھی. اس کے بعد کوئی ایسی شخصیت بتائیں جن کے لیے کپڑے بنانا آپ کو اعزاز محسوس ہوا اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ یار ہاں یہ وہ اچیومنٹ ہے جو میں نے انلاک کی.
अचीवमेंट तो बड़ी प्लेजेंट है और बड़ी खुशकिन है। एक दिन मैं ऐसी शॉप में था तो खान साहब की सिस्टर्स आई, उन्होंने कहा कि हमने उनके लिए ना एक वेस्ट कोट बनवानी है, एम्ब्रॉयडरी करवानी है। तो मेरे लिए बहुत एक खुशी का लम्हा था। उस वक्त ना तो सियासत में थे और ना ही पॉलिटिकल पार्टी थी। एज ए नेशनल हीरो मेरा एजाज़ है कि जो शादी पे और जो उनके वलीमे की वेस्ट कोट है, जो आज तक भी बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और बाज़ औक़ात लेके भी आते हैं कि हमने ऐसी वेस्ट कोट बनानी है, काली वेस्ट कोट विद कॉलर एम्ब्रॉयडरी, वो मैंने बनाई थी। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारी पॉलिटिकल शख्सियात का, तो जो सियासत से जुड़े लोग हैं वो बिलखुसूस क्या बनवाना पसंद करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है आपसे? मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब के कपड़े बनाए हैं। और ये एजाज़ है कि लास्ट 3 गवर्नर जो भी यहाँ पे हैं, चौधरी सरवर साहब, उसके बाद चीमा साहब और ये मौजूदा गवर्नर, इन तीनों को हमने शेरवानीज़ बनाई हैं, इन तीनों की वेस्ट कोट्स बनाई हैं और शलवार कमीज़ बनाई हैं। और बेतहाशा मिनिस्टर्स वगैरह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान पे अच्छे कस्टमर्स हैं। तो क्या ये प्रेफर क्या करते हैं? क्या ये 2 पीस सूट्स प्रेफर करते हैं, वेस्ट कोट्स प्रेफर करते हैं या शेरवानी प्रेफर करते हैं? ज़्यादातर लोग में शलवार कमीज़, वेस्ट कोट्स और उसके बाद शेरवानी अगर उन्हें अपना हल्फ लेना होता। क्या आप ये महसूस नहीं करते कि इस सारी जर्नी में मौजूदा ट्रेंड्स और वो जब आपने सफ़र का आगाज़ किया था, अब बहुत फ़र्क आ चुका है? टाइम चेंजेस और मीडिया ने और उसके बाद ये नेट ने हर चीज़ को चेंज करके रख दिया। कोई वक्त था कि लोग मेरे पास आते तो मेरी एडवाइस लेते थे, हमें कंसल्ट करते थे कि हमें क्या बनाना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, हमारे पर कौन सा कलर सूट करेगा। लेकिन जब से ये नेट आया है अब लोग हमसे नहीं पूछते, खुद लेके आते हैं कि हमने ये बनवाना है। और अब तो काम शुरू करने से पहले ही मैं कह देता हूँ भाई इंटरनेट में या अपने मोबाइल में जो चीज़ आप निकाल लें वो हम तैयार कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि लोग डांडी को दीगर ब्रांड्स पे फ़ौक़ियत देते हैं और इस पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं? काम आपका मुनफरिद और इसकी ख़ासियत क्या है? मैंने हमेशा कोशिश की है कि क्वालिटी काम करके दूँ, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए और जो कस्टमर की डिमांड है उसके मुताबिक हमें काम करना चाहिए। और मुझे भी एक बड़ा अच्छा एक एजाज़ हासिल है कि 1994 में जब पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन, पाकिस्तान का पहला फैशन स्कूल कायम हुआ था, तो आई हैव द ऑनर टू टीच देयर फॉर 4 years। अस्सलाम वालेकुम सर। रहमतुल्लाह। तो सर कितने अरसे से डंडी के साथ वाबस्ता हैं? डंडी के साथ तो बहुत पुराने वाबस्ता हैं, लेकिन 17 साल से अब कंटिन्यू है। ठीक है। तो सर आप यहाँ पर कौन सा काम देखते हैं? यहाँ पर जो भी आता है ना, कोई भी आ जाए ड्रेस, उसको हम पैटर्न बनाते हैं, उसको फिर कटिंग करते हैं और वो फिर बनवाते हैं। तो कुछ बताइएगा अपने इस काम के हवाले से कि पैटर्न कटिंग किस तरह होती है? ये मैनुअल है, ये वो कंप्यूटर से नहीं है, मैनुअल है, लेकिन ये करना पड़ता है इस तरह के। जैसे कोई चीज़ आती है, फिर सबसे पहले मैं फ्रंट बनाता हूँ, ये फ्रंट है, उसके बाद ये फिर बैक बनाता हूँ। ये आप क्या बना रहे हैं? ये स्कर्ट है, ये लिखा हुआ है होल्डिंग स्कर्ट है। तो कोई भी चीज़ हो, ओवरकोट हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसका पैटर्न बनाते हैं। सर से लेके पैरों तक कोई भी चीज़, टोपी, सॉक्स, कोई भी चीज़ हो, हम उसका पैटर्न बनाते हैं और उसको फिर लॉन्च करते हैं और फिर देते हैं। ठीक है। तो आपने जिस तरह कहा कि आप काफ़ी सालों से डंडी के साथ वाबस्ता हैं, इससे पहले आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या रहा? इससे पहले मैं लॉरेंस स्कूल में, यहाँ सैच इंटरनेशनल के नाम से उनकी फर्म है, उसमें 15 साल काम किया। और उससे पहले मैं लीबिया में जब क्वालिफाई मैं लंदन से किया, फ्रांस से किया सेंटीमीटर मेथड में। उसके बाद फिर मैं आ गया अपनी शॉप की बहुत बड़ी लीबिया में, ट्रिपोली में। लेकिन जब वो तबाह हो गया तो मैं पाकिस्तान आ गया। फिर हमारे साहब ने, जनाब अब्दुल वहीद साहब चौधरी साहब ने हमारा साथ दिया और हम अभी तक यहाँ पे काम कर रहे हैं। डंडी की ख़ास बात यह है कि मुझे बहुत सारे फ़ॉरेन क्वालिफाइड लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। पाकिस्तान में इसका ट्रेंड आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन इस फील्ड के हवाले से इतनी देखने को नहीं मिलती। देखिए, हमारे यहाँ हैं तो मौके हैं। मैं मुख्तलिफ, जैसे कि
نشاط ٹیکسٹائل ہے، نشاط لائننگ ہے، میں ان میں جاتا ہوں، بلاتے ہیں وہ یہاں پہ پکیٹی کے نام سے گورنمنٹ کا کالج ہے، وہ یہی کام سکھاتے ہیں، لیکن ان میں بھی پراپر کام ہو نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں یہ جین مندر کے سامنے ایک انسٹیٹیوٹ ہے بہت بڑا، ٹیلرنگ کا سکھاتے ہیں وہ بھی، لیکن وہاں بھی مشینری پڑی ہوئی ہے کہ اس کا استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ اب کمپیوٹرائزڈ دور ہے، اب مینول دور تو ختم ہو گیا، اب ہے کمپیوٹرائز دور۔ تو اس کمپیوٹرائز دور میں وہ ساری مشینری وہاں آئی ہوئی ہے، لیکن وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو ان سے میں کہتا بھی ہوں بھائی میں فری آف کاسٹ آپ کو موقع دوں گا، آپ کو کریں، میرا کام ہے، میرا پیشہ ہے، میری چاہت ہے کہ میں جو کچھ بھی سیکھا ہے اس زندگی میں کسی کے سپرد کروں، اور اسی طرح کہ دیکھیے یہ ہنر ہے، کسی کے پاس پہنچے گا اس کو فائدہ پہنچے گا۔ میرا یہ شوق ہے کہ میں مختلف لوگوں کو پکڑ کے بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آؤ سمجھو کرو، تو یہ میرا ہابی ہے۔ یہ ہمارا مین پیٹرن کٹنگ روم ہے، اس میں ہمارے سارے جو گارمنٹس ہیں مینز ویئر کے ہیں، ٹراؤزر، ویسٹ کوٹ، شلوار قمیص، شرٹس کے بلاک پیٹرنز ہیں۔ بلاک پیٹرن سے یہ ہوتا ہے کہ ایکوریسی بہت، یعنی کہ وی کین مینٹین آور ایکوریسی ان کٹنگ۔ اس کی وجہ سے ہم نے ہر چیز کا ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے، یہ جیسے جیکٹ کی سلیو ہے، انڈر سلیو ہے، یہ بیک ہے، یہ سارا ہم ٹریس کریں گے، اور جو اس میں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی ہم فیبرک کے ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ دوسری اسپیشلٹی ہے جو ہمارے ریگولر کسٹمرز ہیں ان کی ہم بلاک پیٹرنز بنا کے رکھ لیتے ہیں بائی نیم، تو جب پھر آتے ہیں اس کو میجرمنٹس کر کے ایڈجسٹمنٹ کر کے پھر ہم دوبارہ اسی پیٹرن کو استعمال کرتے ہیں۔ اور آرڈر شیٹ دکھائیں ذرا۔ اب جیسے یہ کسٹمر کا نام ہے، اس کے سارے ہم نے نا لکھا ہوا ہے، نیم، فون نمبر، ڈیٹ آف ٹرائی، ڈیٹ آف فٹنگ، اور یہ اس کے بیسک میجرمنٹس ہیں۔ جیکٹ ہے، ٹراؤزر ہے، ویسٹ کوٹ ہے۔ اب ہم اس میں سے ڈیزائن جو ہے نا جو بنانا ہے، اب 2 بٹن ہے، سائڈ وینٹس ہے، ویڈتھ آف دا لیپٹاپ ہے، یہ ساری اس میں مینشن ہوئی ہے۔ اس کو ہم مین بلاک پیٹرن اپنا لیں گے اور اس کو اس کے اوپر جو فیبرک ہے اس کے اوپر ہم ٹریس کریں گے ود ایڈجسٹمنٹس ڈن۔ کٹنگ بھی یہیں پہ ہوگی؟ ہاں، یہ کٹنگ ہو گیا، مینول کٹنگ ہماری، کیونکہ اینول جو ہمارے پاس سے جو بھی آرڈرز آتے ہیں وہ انڈیویجول آرڈرز ہوتے ہیں۔ فیکٹری میں تو ہوتے ہیں نا بلاک سائزز ہوتے ہیں، 36 کے 300 گارمنٹس بنانا ہے، ہماری انڈیویجول مینول کٹنگ ہے، اکارڈنگ ٹو دا سائز، اکارڈنگ ٹو دا ڈیزائن، اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ آف دا باڈی فگر بورڈ۔ اور یقیناً یہی وہ ایلیمنٹ ہے جو اس کام کو منفرد بناتا ہے فرام دا ریڈی میڈ اسٹاف۔ اس میں ہماری اتنی محنت یہ ہوتی ہے کہ وی ہیو ٹو ایڈجسٹ دا پیٹرن، وی ہیو ٹو design it according to the measurements given by the customer۔ نیکسٹ پروسیس ہوگا اسٹچنگ کا، جو چیز ہم ایڈجسٹ کر کے اوپر بھیج دیں گے کٹنگ روم میں، وہ اسٹچ ہو کے آئے۔ یہ تو جناب آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ لاہور کا یہ معروف برانڈ ڈینڈی ڈیزائن کیوں اپنے کام کی وجہ سے اتنا جانا مانا اور پہچانا جاتا ہے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ تمام بڑی شخصیات اس برانڈ کا رخ کرتی ہیں۔ اس طرح کی مزید سٹوریز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پبلک ڈیجیٹل۔